تو یہ چوتھی ویڈیو ہوگی فضل ہمدرد. کہا تھا نا میں تمہارے پیچھے ہوں, تمہاری ایک ایک, میں تمہیں انشاءاللہ عز و جل جب تک تم اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار نہیں کر لیتے نا کہ تم ایک رافضی ہو, اگر تمہارے میں ہمت ہے تو جواب دو میری بات کا, ثابت کرو. میں نے ثابت کیا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اگر تمہارے میں ہمت ہے نا تم مجھے میری اس بات کا رد کر کے دکھاؤ کہ میں نے غلط کہا ہے. تمہاری بک سے بھی دکھا دیا, سنی بک سے بھی دکھا دیا. تم اپنے آپ کو سنی, تمہارا سنی اپنے آپ کو کہنا اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ تم ایک رافضی ہو. اور انشاءاللہ عز و جل وہ دن دور نہیں, انشاءاللہ تم کھل کر سامنے آؤ گے. ابھی تو تم نے چولا اوڑا ہوا نا, وائٹ سوٹ پہن لیتے ہو, اوپر ٹوپی پہن لیتے ہو اور پیچھے کوٹ پہن لو گے یا کچھ بھی پہن کے تم جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ان کی برائیاں کرتے ہو, ان پہ بہتان باندھتے ہو, ٹھیک ہے. اور تمہاری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی میں جو ہے صحابہ کو یعنی کہ پشے پس ڈال کے جو ہے میں شیعوں کو خوش کروں, تو وہ میں ہونے نہیں دوں گا انشاءاللہ عز و جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین, بھائیوں بہنوں بزرگوں, السلام علیکم. امت کی بات آپ کے لیے قبول ہے اور رسول کی بات آپ کو قبول نہیں ہے. تاریخ کا سب سے بڑا اعتراف ہے آج تک کی سنیت اور دیوبندیت کے اندر. آپ مرضی آپ کسی کو بھی صدیق کہیں, لیکن روایت آپ کے سامنے ہمارے سامنے پیش کریں. واحد امام علی ہیں کہ جن کو سامنے رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ صدیق اکبر ہیں. اس طرح کی روایت کسی اور کے لیے نہیں ملتی. جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی فضل ہمدرد کی, پہلی بات تو میں نے فضل ہمدرد تمہیں کہا تھا نا میں تمہارے اب پیچھے ہوں. میں انشاءاللہ تمہارا جو رافضی چہرہ ہے نا جو تم چھپاتے ہو, ویسے تو کوئی مطلب دقت نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ تم ایک رافضی ہو, لیکن جو تم چھپاتے ہو اور تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو وہ میں انشاءاللہ ایکسپوز کر کے رہوں گا. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیے صدیق اکبر کے, اور اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی کے لیے کوئی لفظ استعمال کیے ہوں. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ انسان منکرین حدیث بھی ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لفظ استعمال کیا, ان کو صدیق کہا ہے. میں ابھی آپ کو پروف دیتا ہوں, میں سارے پروف دوں گا, میں بغیر پروف کے بات نہیں کروں گا. اس نے تو کہہ دیا نا کہ کوئی روایت دکھا دے, جو روایت کس نے بات کی اس کا نمبر دیا, اس کے بارے میں کوئی اس نے ریفرنس دیا, کوئی ریفرنس نہیں دیا, صرف ہوا میں باتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہت یعنی کہ ان کا مقام ہے, ٹھیک ہے, اور صحابہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ چوتھے خلفائے راشدین میں سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد ہیں, اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہسبینڈ ہیں, ٹھیک ہے, کوئی چھوٹا مقام نہیں, اور سب سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں. لیکن بات یہاں یہ نہیں آ رہی, بات یہاں یہ آ رہی ہے کہ یہ انسان اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے یعنی کہ جو شیعہ اس کے جو بھائی ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے, یہ سب جھوٹ بولتا ہے, حدیثوں میں ایڈیشن ڈیلیشن کرتا ہے اور اپنی رافضیت جو ہے وہ ٹھوک بجا کے سامنے لاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کا جو بات اس نے کہی ہے, یہ تو کہتا ہے نا کہ آپ کوئی حدیث دکھا دیں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو. میں تو شیعہ کتب سے بھی دکھانے کو تیار ہوں اور سنی کتب سے بھی دکھانے کو تیار ہوں, لیکن کیا تمہارے پاس یہ حدیث ہے, یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو؟ کیا تمہارے پاس موجود ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سنی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ سنن نبی داؤد سے ہے. بہت ساری بکس میں یہ حدیث جو ہے یہ مینشن ہے. سنن ابی داؤد سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, لیکن یہ صحیح بخاری میں ہے, ٹھیک ہے, 3675 نمبر اور 3686 3697/7. سنن ترمذی میں ہے, المناقب میں 3697, ٹھیک ہے, تحفہ الاشراف 1172 میں ہے, وقد اخرجہ مسند احمد میں ہے, ٹھیک ہے, 3/112, اور یہ صحیح حدیث ہے. پہلے تو میں آپ کو اس کا یہ دکھا دوں کہ اس کو یعنی کہ اس حدیث کو البانی رحمت اللہ علیہ نے اور زبیر زئی نے اس کو حدیث صحیح جو ہے وہ کہا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ پیچھے کو گنجائش نہ رہ جائے نا, میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں.
اب حدیث کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے بھی آ رہی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، پھر آپ کے پیچھے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چڑھے، تو وہ ان کے ساتھ ہلنے لگا، یعنی کہ احد پہاڑ لرزنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاؤں سے مارا اور فرمایا ٹھہر جا اے احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. یعنی کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی یعنی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ایک صدیق یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ 2 شہید یعنی کہ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اس وقت وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، تو صدیق کا لقب کس کے لیے ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوا. یعنی کہ یہ انسان اپنی رافضیت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، تو اس کو یہ ریفرنسز کیوں نہیں ملے؟ یہ صحیح ہیں، صحیح حدیث ہے، یہ 100% صحیح حدیث ہے. کیسے البانی شیخ، یہ آپ کے سامنے میں وہ بھی دے رہا ہوں، ریفرنس بھی دے رہا ہوں کہ اس کو البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے اور زبیر زئی نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث کو. اچھا اب یہاں بس نہیں ہوا، میں نے کہا تھا نا کہ فضل ہمدرد میں تمہیں جوتے لگاؤں گا باقاعدہ، تم ایک رافضی ہو، تم جھوٹے انسان ہو، منکرین حدیث ہو، تم باقاعدہ اپنے آقاؤں یعنی کہ تم شیعوں کو خوش کرنے کے لیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تم ان کو خوش کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا انکار کرتے ہو. یعنی کہ تم الٹا کہہ رہے ہو کہ جی صدیق اکبر قول ان کا ہے، آپ مجھے دکھا دیں کون سی سنی کتابوں میں کون سی کوئی حدیث یہ موجود ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ نہ تھے ویسے تمہارے اوپر فضل ہمدرد. ابھی شیعہ کتاب سے بھی تمہیں ریفرنس دیتا ہوں، یہ آپ کے سامنے نہج البلاغہ آئے گی، ٹھیک ہے، کتاب آ رہی ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینکڑوں خطبے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک لیٹر ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تو اس کے جواب میں انہوں نے، یہ آپ کے سامنے بھی اسکرین پہ آ جائے گا، اس کے جواب میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جس نے سب سے زیادہ خدمت کی، یہاں لفظ یہ دیکھیں، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، جس نے سب سے زیادہ خدمت کی وہ کون تھے؟ جس نے سب سے زیادہ خدمت کی، جو سب سے زیادہ افضل رہے اس معاملے میں، وہ صدیق تھے. کون صدیق تھے؟ خلیفہ، یعنی کہ پہلے خلیفہ صدیق، اور آگے پھر بتا رہے ہیں کہ ان کے خلیفہ، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دین میں مدد کی، ان کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. یہ وہ لوگ ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. ایک روایت نہیں اور بھی دکھاتا ہوں. ایک اور کتاب ہے جی انہی کی، شیعوں کی کتاب ہے کشف الغمہ، ٹھیک ہے، اور اس کا 2/147 یعنی کہ جلد نمبر 2 ہے، 147 نمبر صفحہ ہے. 5ویں امام، جو ان کے 5ویں امام ہیں محمد بن علی الحسین الباقر سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں عروہ بن عبداللہ سے، کالا، انہوں نے کہا، سالتا پوچھا ابا جعفر یعنی کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ جو تلوار سجی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو تلوار سجی ہوئی ہے یہ کس کی ہے؟ فقالا، پس انہوں نے کہا، لا باسا بہی، کوئی شک نہیں اس میں، قد حالا ابو بکر صدیق سیفا، یہ جو تلوار ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کالا قلتو وتقول الصدیق، کالا کہا، قلتو، آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں. فوسب وسبت واستقبل القبلہ، یعنی کہ وہ اچھل کے چھلانگ ماری اور قبلے کی طرف انہوں نے منہ کر دیا. فقالا، پس کہا، نام صدیق، ہاں صدیق. فمن، پھر جو، لم نہیں، یقل، وہ کہتا، صدیق، جس نے صدیق نہیں کہا انہیں، فلا، پس نہیں، صدق اللہ، سچا اللہ، اللہ اس کے لیے، قولن کہتا، یعنی کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیق نہیں کہتا، اللہ اس کے لیے سچا نہیں کہتا، پھر دنیا والآخرہ، اور دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شیعوں کی بکس کہہ رہی ہیں، یعنی کہ فضل ہمدرد تمہاری بک کہہ رہی ہیں. تمہیں ہم سنی نہیں سمجھتے، یہ تو یہاں تمہیں ثابت کر رہا ہوں کہ تم اپنا یہ جو لبادہ ہے اس کو اتار دو، کیونکہ تم ایک بیسیکلی ویل ناؤن رافضی ہو، جس کا پروف دے رہا ہوں. یہ کشف الغمہ تمہاری کتاب ہے، شیعوں کی کتاب، کیونکہ اب آپ کو ہم سنی نہیں سمجھتے، آپ شیعہ ہیں، پیور شیعہ ہیں.
ٹھیک ہے نا, اسی لیے آپ کی کتاب سے 2 ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی کہ آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جی کوئی ریفرنس دکھا دیں, آپ کوئی ریفرنس دکھا دیں سنی کتاب سے یا کسی بھی کتاب سے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا. میں نے تو سنی کتاب سے بھی ریفرنس دکھا دیا, اور 1 نہیں 4 دکھائے, اور آپ کی تیری اور آپ کی شیعہ بک 2 ناج البلاغہ, کشف الغمہ, بحر الانوار میں بھی ہے. تو میں نے وہاں بھی میں نے تو آپ کو 2 روایتیں دکھا دی ہیں, اور آپ ہی کے محدثین کا لکھنا ہے کہ یہ روایتیں جو ہیں منوعن صحیح ہیں. پھر اب کیا جواب ہے آپ کا؟ کوئی جواب نہیں ہے. کیوں؟ آپ بغض صحابہ کے اندر بہت آگے نکل گئے ہیں, اور آپ ایک گسٹڈ رافضی ہیں, شیعہ ہیں, آپ کوفی ہیں, قاتلان حسین میں سے ہیں. آپ لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. آپ فضل ہمدرد, آپ لوگ شیعہ, آپ لوگ یا آپ جو سارے شیعہ ہو نا, کوفی ہو, رافضی ہو, آپ ہو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل. ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی آپ لوگ ہو. آپ لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہانے سے بلایا اور ان کو بلا کر شہید کروا دیا. آپ لوگ ہو, آپ لوگ, اور کوئی نہیں ہے. تو یہ 4تھی ویڈیو ہوگی فضل ہمدرد. کہا تھا نا میں تمہارے پیچھے ہوں, تمہاری ایک میں تمہیں انشاءاللہ عزوجل جب تک تم اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار نہیں کر لیتے نا کہ تم ایک رافضی ہو, اگر تمہارے میں ہمت ہے تو جواب دو میری بات کا, ثابت کرو. میں نے ثابت کیا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اگر تمہارے میں ہمت ہے نا تم مجھے میری اس بات کا رد کر کے دکھاؤ کہ میں نے غلط کہا ہے. تمہاری بک سے بھی دکھا دیا, سنی بک سے بھی دکھا دیا. تم اپنے آپ کو سنی, تمہارا سنی اپنے آپ کو کہنا اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ تم ایک رافضی ہو. اور انشاءاللہ عزوجل وہ دن دور نہیں, انشاءاللہ تم کھل کر سامنے آؤ گے. ابھی تو تم نے چولا اوڑا ہوا نا, وائٹ سوٹ پہن لیتے ہو, اوپر ٹوپی پہن لیتے ہو, اور پیچھے کوٹ پہن لو گے یا کچھ بھی پہن کے تم جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ان کی برائیاں کرتے ہو, ان پہ بہتان باندھتے ہو. ٹھیک ہے, اور تمہاری کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی میں جو ہے صحابہ کو یعنی کہ پشے پس ڈال کے جو ہے میں شیعوں کو خوش کروں. تو وہ میں ہونے نہیں دوں گا انشاءاللہ عزوجل. جتنا تم نے کرنا تھا کر لیا. اللہ عزوجل مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس فضل ہمدرد جیسے, حسن اللہ یاری جیسے ان دجالی فتنوں سے, ان ایجنٹوں سے, یہ پیڈ ہیں, ان ایجنٹوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب